بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا انسان رزق کی تنگی کا شکار ہے، مال میں برکت نہیں ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہے، لیکن اسلام نے خوشحالی کا جو کلیہ ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم رات دن سٹرگل کر کے خود کو تھکا لیتے ہیں اور آخر کار ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں جو رزق دینے والا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو دینا چاہے تو حساب نہیں کرتا بلکہ بے حساب نواز دیتا ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ جب کوئی انسان مالی بحران کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اللہ کی راہ میں دیتا تھا وہ بند کر دیتا ہے۔ کسی غریب کو دیتا تھا وہ بھی دینا چھوڑ دیا، کسی مسجد کو دیتا تھا وہ بھی دینا بند کر دیا، مدرسے کو دیتا تھا وہ بھی بند، کسی محتاج کی مدد کرتا تھا وہ بھی بند۔ تو جہاں سے رزق آنا تھا وہ دروازے تو آپ نے خود ہی بند کر دیے اور اپنے گھر میں عیش و آرام میں کوئی کمی نہیں کی۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو۔ میرے نبی نے 3 چیزیں قسم اٹھا کر ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی اور کیا گارنٹی ہوگی؟ کر کے تو دیکھو، کہاں کہاں سے رزق کے دروازے کھلیں گے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے تو خسارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صدقہ ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ کسی کو کھانے کی حاجت ہے، کوئی بیمار ہے، دوائی کی ضرورت ہے، کسی کے بچے کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، بہت مسائل ہیں لوگوں کے۔ اپنے آس پاس دیکھیں اور اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق دوسروں کی مدد کریں، اور سوال کرنے والے کے لیے اپنا لہجہ نرم کر لیں۔ آپ کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ختیجہ نے جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تو اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرمایا، حضور میرا سارا مال آپ کا ہے۔ تو میرے نبی نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت ختیجہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، لاچاروں کی مدد کرتے، جس کا کوئی نہ ہوتا اس کے کفیل بن جاتے، اور آپ مہمان نواز تھے۔ مہمان کو جو کھلایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا، اور جو مہمان کے ساتھ بیٹھ کر خود کھایا جاتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوتا۔ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کی بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ، ان کی کفالت کرو، ان کی پریشانیاں بانٹ لو۔ اگر قرض دار ہیں تو ان کا قرض ادا کر دو۔ اگر تم ان کو مشکلات سے نکالو گے تو اللہ تمہیں مشکلات سے نکال دے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ فرمایا، بہتر صدقہ وہ ہے جو غریب ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ مجبور ہے، کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، اس کی مدد کریں گے تو اس سے بہتر صدقہ کوئی نہیں، کیونکہ اس میں آپ کا نفس شامل نہیں ہے۔ یہ سب سے افضل صدقہ ہے جو ہر صورت قبول ہی قبول ہے۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، تھوڑا مشکل لگے گا لیکن کمال کا سکون ہے۔ اللہ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ پھر حدیث قدسی ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ صدقہ کرتے وقت مال کم ہونے کا خوف نہ کرو۔ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان اور جن مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کریں اور میں ان سب کی خواہشوں کو پورا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی جتنا کہ ایک سوئی سمندر میں ڈالنے سے پانی سوئی کو لگ جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا، تو خالق اور مخلوق کے اس مقابلے میں کون جیتے گا؟ یقیناً خالق ہی جیتے گا۔ وہ کئی گنا زیادہ تم پر خرچ کرے گا۔ اس کی راہ پر چل کے تو دیکھو، صدقہ کرنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ نورانی مخلوق یعنی فرشتے جب کسی بندے کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور اللہ اس وقت تک حکم نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 2 فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے اس کے مال میں برکت فرما۔ دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ دعائیں رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو تھا مال کا صدقہ۔ اب جس کے پاس مال نہیں ہے، جو خود محتاج ہے،
کیا وہ صدقے کے اجر سے محروم ہے؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی کے حقوق پورا کرنا بھی صدقہ ہے، دوسری روایت ہے استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستہ صاف کرنا اور راستے سے کانٹے پتھر وغیرہ اٹھا دینا بھی صدقہ ہے، اندھے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، گونگے اور بہرے کو بات سمجھا دینا صدقہ ہے، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، جو آپ کو مدد کے لیے پکارے اس کی طرف دوڑ کر جانا صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے، پیاسے کو پانی پلا دینا صدقہ ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنے خادم کو دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور اپنی جان پر اس نیت سے خرچ کرنا کہ مجھے اچھی عبادت کرنے کی طاقت ملے اور دنیا میں خیر خواہی پھیلانے والا بنوں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کی مدد کرنا اور اسے اپنی سواری پر بٹھا لینا بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والے قدم پر بھی صدقہ ہے، جو شخص کسی کو قرض دے یہ بھی صدقہ ہے، پھر قرض کی ادائیگی میں مہلت دے تو یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے، سلام کرنا بھی صدقہ ہے، اگر کوئی آپ کو گالی دے بدتمیزی کرے اس کو برداشت کرنا بھی صدقہ ہے، اگر کسی نے باغبانی کی کچھ باغ یا فصل اگائی تو ان سبزیوں یا پھل وغیرہ میں سے کسی نے کھا لیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہے۔ اس کسان یا باغبان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کون کھا گیا، مگر اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے صدقے کی فضیلت سنی۔ آپ مالدار ہیں یا خدا نخواستہ محتاج ہیں، فقیر ہیں یا غنی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، صدقہ کر کے اس کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ صدقہ کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کریں گے، تو رزق انشاءاللہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام سننے والوں کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، تمام مریضوں کی بیماریوں کو شفا سے بدل دے اور تمام محتاجوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ آمین ثم آمین۔